بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نیو ویورز، سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ علی سے ہر وقت کچھ نیا کرنے کی خواہش رکھنے والی میشا زندگی سے بھرپور لڑکی جسے بس طوفانی کام کرنے ہوتے ہیں۔ علی سمجھدار لڑکا لیکن بچوں کے ساتھ مل کر بچہ بن جانے والا قاسم سب سے بڑا اور شیطان۔ علیزہ 10ویں جماعت کی طالبہ ہے جس کی عمر 16 سال ہے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایکٹیو لڑکی ہے۔ میشا ایک خاموش رہنے والی لیکن تباہی مچانے والی لڑکی ہے جس کی عمر 18 سال ہے۔ علی جس کی عمر 22 سال ہے۔ علی اور میشا بہن بھائی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں قاسم کی، جو ہر بڑے آرام سے اپنا ملبہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ یہ سب میں بڑا ہونے کی وجہ سے اکثر بچ جاتا ہے۔ میشا آج آ جاؤ پلیز، میں بور ہو رہی ہوں۔ یار آج مجھے بہت کام ہے، میرا آنا مشکل ہے۔ علیزہ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اچھا صحیح ہے مت آؤ۔ علیزہ نے مصنوعی خفگی ظاہر کرنے کے فون بند کر دیا۔ اف، ایک تو یہ لڑکی بھی نا۔ کیا ہوا میشا؟ علی نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس یہ علیزہ پیچھے ہی پڑ جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ بلا رہی ہے اور کیا؟ ہاں تو آج ہم چلتے ہیں اس کی طرف، علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا صحیح ہے میشا کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور اپنا کام نمٹانے لگی۔ ٹرنگ ٹرینگ، فون کی رنگ ہوئی۔ ہیلو ہیلو قاسم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں علیزہ، کیا ہوا؟ خیریت سے کال کی؟ جی قاسم بھائی، آج رات علی اور میشا آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا سویٹی۔ فون رکھتے ہوئے قاسم ایک شیطانی ہنسی ہنسا۔ اس کے دماغ میں یقیناً کوئی شیطانی کام آیا تھا۔ شام 6 بجے سب خالہ کے گھر موجود تھے اور خوش گپوں میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک علیزہ بولی، پھر کیا پلان ہے آج کا؟ آج ہم بھوت کو بلائیں گے، میشا اور قاسم ایک ساتھ بولے۔ علیزہ اور علی نے حامی بھر لی۔ سب بہت پرجوش تھے۔ اب بس انتظار تھا تو رات 12 بجنے کا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ علیزہ، میشا، علی اور قاسم چاروں سرکل بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان چاروں کے درمیان ایک سپیرل بورڈ بھی موجود تھا اور ایک موم بتی جل رہی تھی اور کمرے کی لائٹس بند تھی اور اوپر والے پورشن میں موجود تھے جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، علیزہ بولی۔ ہاں ہاں، ابھی تو گیم شروع بھی نہیں ہوا اور اس کو تو دیکھو۔ قاسم اور میشا بھی ہنسنے لگی۔ میں نہیں ڈر رہی، میں مذاق کر رہی تھی، علیزہ نے چڑ کے بولا۔ پھر سے تینوں کا کہکہ بلند ہوا۔ شش، چلو اب ہم شروع کرتے ہیں، قاسم بولا۔ رکو قاسم، میں پانی پی لوں، میشا بولی۔ میں بھی آتا ہوں۔ علی بھی میشا کے پاس چلا گیا۔ تم کتنا ڈرتی ہو علیزہ، قاسم نے ایک بار پھر علیزہ کا مذاق بنایا۔ علیزہ منہ بنا کے رہ گئی۔ اتنی دیر میں میشا اور علی آ گئے۔ چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں، میشا نے کہا۔ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور بولنا شروع کیا۔ اگر کوئی جن یہاں موجود ہے تو اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ جملہ ابھی 3 سے 4 دفعہ ہی بولا تھا کہ اچانک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ علیزہ اور میشا نے چیخ مار دی اور کمرے سے بھاگ گئی۔ قاسم اور علی ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے اور اٹھ کر چھلانگیں مار کر باہر بھاگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علیزہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بھوت ووت نہیں ہوتے، میشا نے اپنے ڈر پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ علی اور قاسم بھی اب ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ اچانک علیزہ رونے لگی۔ ارے یار، اسے تو کوئی چپ کرواؤ، اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے گی، قاسم نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ علیزہ کو دوسرے روم میں لے جائیں، میں اور علی کمرے سے موم بتی بجھا کر آتے ہیں، میشا نے قاسم سے کہا۔ قاسم سر ہلا کر علیزہ کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ کیسا الو بنایا؟ علیزہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میشا اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ ہاں مگر ابھی اپنی ہنسی کو کنٹرول کرو، ابھی کسی کو نہیں بتانا کہ یہ سب ہم دونوں نے کیا، علی نے میشا کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے علی، چلو اب کمرے میں چلیں ورنہ قاسم اور علیزہ کو شک ہو جائے گا، میشا نے علی سے کہا اور دونوں کمرے میں چلے گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ مذاق حقیقت بننے والا ہے اور ان کی زندگیاں بدلنے والی ہے۔ علیزہ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا ہے، قاسم علیزہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب علی اور میشا کمرے میں آئے، علی نے میشا کو آنکھ ماری اور میشا مسکرا دی۔ دیکھو میشا، اس کو سمجھاؤ، یہ تو پاگل ہو گئی ہے، قاسم نے میشا سے کہا۔ اوہ علیزہ، کیوں ڈر رہی ہو؟ ابھی تو شروع ہے، کیا ابھی تو مکمل کرنی ہے گیم،
نہیں میں نہیں کھیلوں گی، علیزے حیران اور پریشان ہو کر بولی۔ قاسم اسے چھوڑو، ہم تینوں چلتے ہیں، اسے اکیلے چھوڑ دو یہاں، علی غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے، علیزے بھی اتنی ہی غصے میں بولی، میں نیچے جا رہی ہوں۔ ہاں جاؤ، خالہ اور انکل گھر پہ نہیں ہیں، جاؤ اکیلے جا کے بیٹھ جاؤ نیچے۔ علیزے صدمے کی حالت میں چلی گئی۔ کہاں گئے ہیں امی اور بابا؟ وہ کلثوم خالہ کے گھر گئے ہیں اور اب 43 گھنٹے بعد ہی آئیں گے، علی نے شرارتی ہنسی ہنس کے کہا۔ اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے گیم کھیلنے کے علاوہ، قاسم نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ علیزے ان سب کے سامنے ہار مان چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسی کمرے میں موجود تھے، لائٹس بند تھیں۔ علی اور میشا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور چلو گیم شروع کر دیں۔ اگر یہاں کوئی جن موجود ہے تو اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ اچانک پنکھا نیچے آ گرا، لیکن سب بچ گئے۔ اچانک کمرے میں خاموشی اور خوف چھا گیا۔ علی اور میشا نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا، چاروں کے چہروں پر خوف طاری تھا۔ چاروں کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ میشا اور علی نے اپنے کیے گئے مذاق کے بارے میں قاسم اور علیزے کو بھی بتا دیا، لیکن پنکھا گرنے والا کوئی مذاق نہیں تھا۔ قاسم علی پہ پھٹ پڑا۔ کیا تم پاگل ہو؟ قاسم تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ ہم نے اس بار کوئی مذاق نہیں کیا، سمجھے تم؟ اب تم دونوں لڑنا بند کرو، میشا چیختے ہوئے بولی۔ قاسم اب چپ ہو گیا تھا، وہ میشا کے آگے کبھی کچھ نہیں بولتا تھا۔ چاروں ابھی اسی سوچ کے زاویوں میں تھے کہ اچانک بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ کیا تم نے کچھ سنا؟ میشا نے خوف سے کہا۔ کیا سنا؟ قاسم نے حیران ہو کر پوچھا۔ کسی کے بلانے کی آواز۔ تم اب بھی مذاق کے موڈ میں ہو میشا، بس کر دو اب۔ علیزے کو اب ڈر کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، مجھے آواز آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، مجھے آواز آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی میں میشا ہوں، تم مت گھبراؤ، خالہ آنے والی ہوں گی بس۔ 2 بجے کا وقت تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، مکمل خاموشی تھی۔ میشا بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ قاسم میشا کی یہ حالت پہلی بار دیکھ رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا۔ میرے پاس آؤ میشا۔ میشا نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ علی نے پریشانی سے پوچھا۔ علی مجھے آواز آ رہی ہے۔ میشا یہاں کوئی آواز نہیں ہے، قاسم نرمی سے بولا۔ میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے، اگر کوئی جن آ جائے تو گیم کو مکمل کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ واپس جاتا ہے۔ علیزے نے مشورہ دیا۔ ہاں ہمیں گیم پوری کرنی ہوگی، قاسم علیزے سے متفق ہوا۔ وہ چاروں ایک بار پھر اسی کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور گیم شروع کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ میشا، میشا، میشا میرے پاس آؤ۔ اچانک سے قاسم کو اور علیزے کو میشے کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا۔ انہوں نے میشے کو دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اب وہ نہیں چھوڑے گا، علیزے چیخنے لگ گئی۔ اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کر علی حواس باختہ ہی رہا تھا۔ وہ میشا کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ کیا ہوا میشا؟ اٹھو میشا۔ قاسم نے میشا کے منہ پر پانی پھینکا، لیکن میشا کو ہوش نہ آیا۔ ہمیں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ علی حواس باختہ ہوتے ہوئے میشا کو گود میں اٹھائے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے، وہ دروازہ زور سے کھل کے دوبارہ بند ہو گیا اور کوشش کے باوجود نہیں کھلا۔ 3 گھنٹے بعد میشا کو ہوش آ چکا تھا، علی اپنے حواس میں آیا تھا۔ قاسم علیزے بھی بہت پریشان بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ قاسم نے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ میشا حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ علیزے نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی اور میں سن ہو رہی تھی، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ قاسم چیخنے لگا۔ ہم باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں، کیا مصیبت ہے؟ قاسم ہوش کرو، کچھ سوچنے دو۔ خالہ کو بلا لینا چاہیے، قاسم نے مشورہ دیا۔ ہیلو خالہ، آپ گھر آ جائیں فوراً، میشا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا میشا کو؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، خالہ نے پریشانی ظاہر کی۔ ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے خالہ، جلدی آ جائیں۔ صبح کے 4 بج چکے تھے، خالہ گھر آ چکی تھی اور ان کو سب حالات بتا دیے گئے تھے۔
کیا تم لوگ پاگل ہو؟ بچے ہو کیا تم لوگ؟ اور قاسم تم بھی ان کے ساتھ شروع ہو گئے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ خالہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ خالہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو بس ایڈونچر کر رہے تھے۔ تو ہو گیا ایڈونچر؟ کتنی بار تم لوگوں کو منع کیا ہے ایسے کام کرنے سے؟ اور میشا تم بچے تم بھی ان کے ساتھ مل گئی، تم تو سمجھدار تھی۔ میشا جسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ میرے پاس آؤ میشا، میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ وہی آواز میشا کو دوبارہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں گری پڑی تھی۔ میشا میشا کیا ہوا؟ اسے بیڈ پر لٹا دو، خالہ پریشانی کی حالت میں بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میری بہن کو؟ یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ علی اپنا ذہنی توازن کھوتا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا میشا کو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ قاسم علی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن علی بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میری بہن ٹھیک نہیں ہوگی۔ علی خود کو سنبھالو یار، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خالہ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ علیزہ نے پوچھا۔ فاخرہ کو ایک بہت اچھے عالم کا پتہ ہے، میں اس سے رابطہ کروں گی، اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قاسم بھاگتا ہوا خالہ کے پاس آیا۔ میشا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، خالہ جلدی کچھ کریں۔ بیٹا میں نے ایک عالم کو بلوایا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ ان بچوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، عالم نے خالہ کو بتایا۔ جنات حقیقت میں ایک مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ آپ کے بچے جب ان سے ان کے ہونے کا ثبوت مانگ رہے تھے تو اس وقت وہاں سے جنات گزر رہے تھے، اور ان میں سے ایک جن میشا بچی پہ حاوی ہو گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ علی نے فوراً سے پوچھا۔ آپ لوگ سورہ بقرہ اور 4 کل پڑھ کر میشا پر دم کریں، انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ چند گھنٹوں میں میشا ایسی ہو چکی تھی جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کہتا ہے مجھے ساتھ لے جائے گا۔ علی مجھے بچا لو۔ علی کا دل اپنی بہن کے لیے کٹ رہا تھا۔ کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ میشا میں مر جاؤں گا میری بہن اگر تم ٹھیک نہ ہوئی۔ علی نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ میشا نے علی کو گلے سے پکڑ لیا اور علی کو مارنا شروع کر دیا۔ میشا کی آنکھیں خون جیسی سرخ ہو رہی تھیں۔ علی درد سے چیخ رہا تھا۔ قاسم علی کو میشا سے چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ خالہ اور علیزہ مسلسل 4 کل پڑھ رہی تھی اور میشا بچے پر پھونک رہی تھی۔ میشا کی گرفت کم ہوئی اور میشا زمین پر گر گئی۔ قاسم سے میشا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ ہر وقت خوش رہنے والی، ہر وقت زندگی انجوائے کرنے والی لڑکی آج کس حال میں ہے؟ علی اپنی بہن کی محبت میں مسلسل سورۃ بقرہ پڑھتا جا رہا تھا۔ اللہ کا کلام ہو اور شفا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میشا اپنی زندگی میں نارمل ہو گئی، سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا، اور ان لوگوں نے اب ایسے کاموں سے مکمل توبہ کر لی اور زندگی پھر سے خوبصورت ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، ورنہ ہمیں جنات سے مذاق بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔